رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین متین لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، یعنی دین اسلام، قرآن کا چیلنج ہے کہ یہ پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا، غالب آ کر رہے گا، اور قرآن کی کوئی بات جھوٹ ہو نہیں سکتی۔ اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر۔ سب سے بہتر، سب سے برتر جو دین کہلائے گا دنیا میں وہ اسلام ہوگا، کیونکہ یہی دین حق ہے جس کے متعلق قرآن پاک نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ کب غالب آئے گا، کیسے غالب آئے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو صرف مکہ والوں میں یہ دین کا پرچار کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ دین عالمی ہے، آفاقی مذہب ہے، ہر کونے کونے تک پہنچانا یہ مقصد رہا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد کچھ خاص صحابہ کو سفیر بنایا اور خط لکھے بادشاہوں کے نام، کسریٰ کے نام پر، شاہ مقوقس کے نام پر، روم کے بادشاہ کے نام پر یہ خطوط لکھے گئے، اور صحابہ لے کر پہنچے بھی، اور ان کے درباروں میں بادشاہوں کو ڈائریکٹ انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ کون؟ صحابہ اکرام نے، اور کہا اسلم تسلم، اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے۔ چھوٹی گلیوں میں نہیں، صحابہ نے براہ راست کس کو تبلیغ کی، کس پہ تبلیغ کیا؟ بادشاہوں پر۔ اور ان میں کچھ بادشاہ دائرہ اسلام میں آ بھی گئے، اور کچھ ظلم و زیادتی بھی کیے صحابہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک قاصد صحابی کو ایک بادشاہ نے قتل کر دیا، یہ پیغام لانے کی بنیاد پر، اور ایک بادشاہ کسریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا، جو اسلام کی دعوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک پہنچائی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ جب واپس خبر آئی مدینہ طیبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی تو میرے آقا نے فرمایا، دیکھنا عنقریب جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے گا۔ چند سال نہیں گزرے تھے، کسریٰ کے محل میں بغاوت شروع ہو گئی۔ کس نے بغاوت کی؟ خود اس کے گھر والوں نے، اس کے بیٹوں نے، یہاں تک کہ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا، بادشاہ کو قتل کر دیا اس کے اپنوں نے۔ اور اس کی سلطنت، جو کسریٰ سپر پاور تھا اس وقت کا امریکہ تھا، اس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ 14 صدیاں گزر گئی، آج تک دوبارہ کوئی کسریٰ آیا نہیں۔ وہ سپر پاور کبھی دوبارہ دنیا میں آ نہیں سکا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے صحابہ کو بھیجا، حتیٰ کہ ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں سے لے کر عرب شریف جو ہے، مکہ یا مدینہ طیبہ 4000 کلومیٹر سے لمبا فاصلہ ہے۔ آج تو پلین اڑ کر کے گھنٹوں میں ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی، سن 8 ہجری میں ہی، چند صحابہ کی جماعت ہندوستان بھی آئی اور اسلام کی دعوت یہاں پر انہوں نے پیش کیا۔ یہ کیرلا کی سرزمین سے اسلام کی دعوت شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہند میں بھی پھیلی۔ چند سالوں کے بعد محمد بن قاسم آئے، ان کے ذریعے سے اسلام کی دعوت اور پھیلی۔ ان کے بعد اور تابعین آئے، پھر سرکار غریب نواز تشریف لائے، اور ان کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ میں کافی اشاعت ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ رسول کو جو دین دے کر بھیجا ہے اللہ، اسی لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا کے دینوں پر یہ غالب آ جائے، سارے مذہب پر، سارے مذاہب پر اسلام غالب آئے گا، اگرچہ کافر اور مشرک اس کو ناپسند کریں گے۔ میرے عزیزو، وہ وقت اب تک نہیں آیا جو قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا، اب تک نہیں آیا۔ غالب کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں صرف یہی چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا۔ غالب کا معنی یہ میں یہاں مراد لے رہا ہوں۔ اس طرح سے 1400 سال میں کبھی نہیں ہو سکا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت کی وسعت ہوئی، یمن تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور وسعت ہوئی، شام، ایران، عراق، مصر، یہ سب دائرہ اسلام میں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کی سرحدیں اور پھیلیں، یہاں تک کہ آذربائیجان تک پہنچ گئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں اور وسعتیں ہوئی، ہند تک اسلام پھیل چکا تھا۔ اب اسی طرح بعد کے جو ملوک آئے، یعنی
اموی جو خلافت تھی اس میں جتنے بادشاہ آئے انہوں نے بھی اسلام کی وسعتوں کو پھیلایا، لیکن پورے کے پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ تقریباً عباسی خلافت جو ہے 550 سال کے قریب چلی، ان کے بعد خلافت عثمانیہ جو ترکی کی ہے ان کی بھی حکومت تقریباً 600 کے آس پاس چلی، 650 سال تک۔ اب اندازہ کریں ترکی کی خلافت عثمانیہ کی بھی سرحدیں تقریباً 3 انٹرکانٹیننٹل تک پہنچتی تھی، بر اعظم افریقہ بھی اس میں شامل تھا، ایشیا کے بہت سارے ممالک شامل تھے، یورپ کے بھی کئی ممالک اس میں شامل تھے ترکی کی خلافت عثمانیہ کے اندر میں۔ پھر بھی غالب جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھا، بہت سارے ممالک اسلام میں نہیں تھے۔ تو اب یہ 14 صدیوں کی تاریخ میں نے آپ کو اجمالاً بتا دی، خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک، خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک، یعنی تقریباً 632 عیسوی سے لے کر 1921 تک پورا کا پورا جو یہ یعنی مسافت ہے، اس میں سب بادشاہان اسلام خلفائے اسلام آئے، لیکن دین غالب جس کو کہا گیا ہے قرآن میں وہ نہیں تھا۔ ہاں چند ملکوں میں ہے، آج بھی 57 کنٹریز میں اسلام ہے، تقریباً اسلام تو پوری دنیا میں ہے، لیکن 57 کنٹریز ایسی ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتی ہیں، جہاں کے بادشاہ، جہاں کا نظام اکثر بیشتر اسلام سے ملتا جلتا ہے۔ اسلامی کنٹریز کے نام پر 57 ملک آج بھی ہیں، لیکن پھر بھی جو اللہ نے فرمایا پوری دنیا میں غالب آئے گا وہ نہیں ہوا۔ اب ہم رب تعالیٰ سے پوچھتے ہیں مولا وہ کب آئے گا جب پوری دنیا پر صرف دین اسلام غالب ہوگا اور رسول کا یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہ بات طے ہے، جب اللہ نے فرمایا تو ہونا ہے۔ اس سے پہلے جو حالات آئیں گے وہ بھی میں بتاؤں گا آج کی اس گفتگو میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آقا آپ کا لایا ہوا یہ دین پوری دنیا کے چپے چپے میں کب پھیلے گا، کب ہر انسان دائرہ اسلام میں رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری اولاد میں ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور دنیا اسے لقب سے یاد کرے گی مہدی کے نام سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری نسل میں، میری اولاد میں، حضرت فاطمہ کی اولاد میں جب وہ پیدا ہوں گے دنیا میں اور پھر ان کی خلافت قائم ہوگی تو فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اب وہ زمانہ کب آئے گا؟ ہاں اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ نے فرمایا یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، چاہے تم پسند کرو نہ پسند کرو۔ اب میری گفتگو کو بھی بہت سارے لوگ ناپسند کریں گے، وہ یہی کہیں گے ایک سامپردائک بھاشن ہے، یعنی ایک دوسرے کے بھید بھاؤ کی بات نہیں۔ میں کہوں گا اگر تم زندہ رہو گے تو دیکھو گے انشاءاللہ العزیز تم بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرو گے جو تمہاری روح کو سکون پہنچانے والی چیز ہے، تمہارے قلب میں اطمینان ڈالنے والی چیز ہے۔ اسلام کا مطلب ہی ہے پیس، کہ تمہارے دلوں میں اور روح میں وہ سکون پیدا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضور نے فرما دیا قیامت کے قریب میری اولاد میں میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا، یعنی محمد، اور اسے پورا زمانہ امام مہدی کے نام سے یاد کرے گا، اور وہ پوری دنیا میں کائنات میں اسلام کو غالب لا کر رہیں گے۔ اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر آج بھی باحیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا۔ امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ یہ کون سا علاقہ ہوگا اس کے متعلق حدیثیں ہیں۔ حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہے یہ کب پیدا ہوں گے یہ نہیں معلوم، ظاہر ہوں گے، پیدا ہو چکے ہوں گے، آج بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے۔ جب ان کی عمر پاک 30-40 سال کے آس پاس ہوگی اور یہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گا، حملہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی دعا کریں گے، آپ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس آئے ہوئے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا،
لوگ اسی دن پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر خانہ کعبہ کے سامنے بیعت کریں گے۔ اب یہاں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ سب مہدی مہدی کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑیں گے، بلکہ ان کے جانی دشمن بن جائیں گے وہاں کچھ لوگ جو ان کو قتل کرنے کی یا ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام مہدی اپنے متبعین کو لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے۔ اب ملک شام وہ ہے جس زمین کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حشر کی زمین ہے، یہ حشر کی زمین ہے، سارے لوگ ہانکتے ہوئے ادھر ہی لے جائے جائیں گے۔ آج شام سے سب بھاگ رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سب ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے ہوں گے، سب جمع ہو رہے ہوں گے، ملک شام جمع ہو رہے ہوں گے، اور وہاں امام مہدی پہنچیں گے اور وہاں آپ کی خلافت قائم ہوگی، اور عدل و انصاف اس قدر ہوگا کہ پھر وہ زمانہ آئے گا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چل رہے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا، اتنا امن قائم ہوگا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ اب امام مہدی کی امامت کے دوران وہ فجر کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، قائم ہونے والی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے اتریں گے جیسے ان کے جسم پر نہائے ہوئے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ آپ کو حضرت امام مہدی پہچانیں گے اور آپ کو لا کر کے مصلی کی طرف بڑھائیں گے۔ نبی اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، قرآن پاک میں جن کے تذکرے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ عیسیٰ آئیں گے۔ اب وہ نبی جب امام مہدی ان کو آگے بڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اور کیا فرمائیں گے؟ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ مصلی امامت امت محمدیہ کا حق ہے، آپ امت مصطفیٰ ہیں، آپ امامت کریں، ہم مقتدی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے سارے انبیاء، یہ تو معلوم ہے، لیکن رسول کی ایک امتی کے مقتدی بھی عیسیٰ علیہ السلام بن رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں نبوت کا درجہ گھٹانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں امت مصطفیٰ کی فضیلت بتانا ہے۔ امام مہدی کی امامت ہوگی، اس کے بعد پھر جو دنیا میں حالات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ دجال آ چکا ہوگا، اور دجال اپنے فتنے پھیلا رہا ہوگا، اور اب دجال کو کون مارے گا، کون ختم کرے گا؟ سارے لوگ پریشان ہو چکے ہوں گے، قتل عام کر رہا ہوگا لوگوں کو، ایمان والوں کا، جو اسے خدا کہے اسے چھوڑ دے، اور جو اسے خدا نہ مانے اسے دونوں پیر پکڑ کر چیر دے یا گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے، ظلم و ستم کی حد کر دے گا۔ کچھ لوگ ڈر کر کے کفر کر دیں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کچھ ایمان پر قائم رہیں گے، لیکن یہ زمانہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک خوشبو جائے گی یا ہوا انہیں مس کر کے نکل رہی ہوگی، تو وہ ہوا دجال کو جیسے لگے گی وہ پگھلتا جائے گا، جیسے موم آگ کی گرمی سے پگھلتا ہے، دجال عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دوری کی ہوا سے ہی پگھل رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ مقام لد ایک جگہ ہے، اسرائیل میں ہے وہ آج، اور دنیا کا بڑا ایئرپورٹ انہوں نے وہاں پر بنایا ہے، مقام لد کا ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے، اور حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پہ اس کو اپنے تیر سے نشانہ بنائیں گے اور قتل کر دیں گے، اور امت مصطفیٰ کا یہ آخری فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی آیت جو میں نے تلاوت کیا، اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اس لیے کہ اس رسول کا دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے۔ اب یہ دین غالب آئے گا دجال کے خاتمے کے بعد امام مہدی کے ہاتھوں سے۔ ہر ملک یا ہر سلطنت جہاں کہیں تخت ہوگا وہاں پرچم صرف اسلام کا لہرا رہا ہوگا۔ وہ زمانہ آئے گا، وہ غالب ہو کر رہے گا دین، اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر کسی اور کو پھر اللہ غلبہ نہیں دے گا۔ یہ زمانہ بھی کافی سال تک چلے گا، لیکن اس غلبہ اسلام سے پہلے کیا کیا ہونا ہے وہ بھی تو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ آج کے وہی حالات ہیں جو مجھے اس گفتگو پر آمادہ کر رہے ہیں۔ میں نے بات تو کہہ دی، آپ کو حدیث کی روشنی میں بتا دیا
کہ اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر دجال کے خاتمے کے بعد اور امام مہدی کے ہاتھوں سے۔ اب یہ دو بڑی نشانیاں حضور نے فرمائی، ایک تو حضور کی آل میں سادات میں امام مہدی پیدا ہوں گے، دوسرے کہ دجال آئے گا۔ یہ دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کیا اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں کہ دجال آنے والا ہے؟ میرے عزیزو، ہم سے زیادہ نشانیاں یہودی پڑھ کر کے انتظار میں، عیسائی پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دجال کے دشمنوں میں ہم ہیں اور عیسائی ہیں۔ وہ دجال کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں عیسائی، وہ اینٹی کرسٹ ہے، عیسائیوں کا بھی وہ دشمن ہے، لیکن یہودی اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نجات دلانے والا، ہمیں پوری دنیا میں غالب کرنے والا۔ جیسے آج ہم حدیث پاک پڑھ کر کے کہہ رہے ہیں امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا، یہودی یہ کہتے ہیں لوسیفر آئے گا یا دجال آئے گا، جس کو وہ مسیحا کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کو نجات دلائے گا سارے ظلموں سے اور پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ اور اس لیے دجال کے آنے سے پہلے جو جو نشانیاں ہونی ہیں یہ یہودی خود کر کے دکھا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ بڑی مقدس کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ دیکھنا، دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک بڑی علامت یہ ظاہر ہوگی کہ دنیا حق کو باطل بنا کر پیش کرے گی اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی۔ یہ ہے آج سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر کے دکھا دیا جائے، شعبدہ بازی، اور اچھے خاصے لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو جھوٹ سمجھنے لگ جائیں، یعنی سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ بات کو سچ سمجھانا۔ یہ اس کام میں اگر سب سے زیادہ مہارت کسی کو ہے تو یہ دجالی میڈیا کو ہے۔ میڈیا آج دجال کے آنے کے راستے ہموار کر رہی ہے، اور خود عالمی میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کی میڈیا اس میں ملوث ہے۔ ذہنوں کو ڈائیورٹ کر دینا، اصل مدے سے بھٹکا دینا، یہ کام کون کر رہا ہے آج؟ سب سے زیادہ میڈیا کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، سچ بات کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا یہ دجال کے آنے سے پہلے ہوگا اور کثرت سے ہوگا، کثرت سے ہوگا۔ یوں سمجھ لیں ایک پرہیزگار متقی شخص کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے 100 لوگ بولیں گے یہ چور ہے، چور ہے، چور ہے، اور دنیا سمجھنے لگے گی کہ ہاں شاید چور ہے، دنیا سمجھنے لگ جائے گی۔ یعنی تقریباً 90% لوگ ان کی باتوں پر یقین کرنے لگ جائیں گے کہ شاید یہ چور ہے، شاید یہ چور ہے۔ اور اسی طرح کسی ظالم منحوس چور کو لا کر کے وہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے یہ پرہیزگار ہے، یہ پرہیزگار ہے، پرہیزگار ہے، اور دنیا اس کو پرہیزگار سمجھنے لگ جائے گی۔ کیا یہ دونوں چیزیں آج کرنے کے لیے پوری سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، نیوز چینل نہیں ملوث ہیں اس میں؟ چوروں کو حکومت پر بٹھا کر کے ان کی فضیلت بیان کرنا ہندوستان سے زیادہ ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ سب سے زیادہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے جو پورے کے پورے ملک کو گبن کر کے بیٹھے، اسے مسیحات اور اسے لوگوں کا ایسا بے کسوں کا کس جس کو کہا جائے ایسا بنا کر پیش کرنا، یہ میڈیا کا رول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، پورے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اور تقریباً یہ جادو کی طرح اثر کر جائے گا لوگوں پر۔ مثال کے طور پر ایک جادوگر کسی محلے میں آتا ہے، شعبدہ بازی دکھاتا ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا سڑکوں پر ہی کھڑے ہو جاتے تھے، سانپ کا کھیل دکھانے والے، یا کسی بچے کو لیٹا کر چادر اوڑھا کر اس کی گردن الگ کر کے دکھانے والے، یہ شعبدہ بازی ہوتی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لوگ گھیرا ڈال کر دیکھتے تو ہیں، اس میں 90% لوگ صحیح سمجھ لیتے تھے، جبکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ بہت ساری چیزیں اتنے شارپ طریقے سے وہ جادوگر کر کے دکھاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اسی مجمع میں 5 یا 10% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کے ان کاموں پر یقین نہیں کرتے۔ ہے ہر زمانے میں جہاں پر بھی جو جادو دکھا رہا ہے اس کے مجمع میں پورے 100% لوگ یقین کرنے والے نہیں ہوتے، چند لوگوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے کچھ تو اس نے گڑبڑ کیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل سلیم ہوتی ہے اور دل پاک ہوتا ہے، ان کے اوپر جلدی جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج کے زمانے میں یہ جو دجالی نظام قائم ہے اس کا اثر بھی بھولے بھالے لوگوں میں تقریباً ہو جاتا ہے، لیکن سلیم فطرت والے جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان پر ان کا جادو اثر نہیں کرے گا۔
اب آپ سب کو میں پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں، اپنے ذہن کو، اپنے عقل کو سلیم بنا کر کے رکھو. یہ کیسے رہے گا؟ اللہ کی باتوں پر یقین رکھو، اور اس کے علاوہ جو بھی کہے گا، اللہ اس کے رسول کے علاوہ جو بھی کہے گا وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، مگر میرے مولا کے قول میں جھوٹ کی طرف شائبہ بھی نہیں، سچ ہی ہوگا. جب تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی تو پھر تم دنیا کو 100% ایمان لانے والے، یقین کرنے والے نہیں رہیں گے. آج دیکھ رہے ہیں آپ، میں مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں، فرانس میں جو گستاخی ہوئی اور اس کے پاداش میں جو کچھ بھی حالات ہوئے سب کو معلوم ہے. فرانس میں جو کچھ ہوا اس پر ڈیبیٹ انڈیا میں بھی چل رہا ہے. ہندوستان کے ہر نیوز اینکر اس کو لے کر کے گرما گرم بحث کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے، مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں، وہ پیڈ ہوتے ہیں یا بکے ہوئے ہوتے ہیں، یا ان کو اسکرپٹ یعنی سکھائی جاتی ہیں، لکھ کر کے دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون لوگ بیٹھتے ہیں. آپ کو عام لوگ ہیں آپ، مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. سنیے، ایک اسکول کا ٹیچر بلیک بورڈ پر کارٹون بناتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی شکایت بھی ہوتی رہی لیکن وہ باز نہیں آیا، اور اسی علاقے کا کوئی ایک نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے جا کر کے اس کا سر قلم کر دیا. یہ ہے، معلوم ہے آپ کو، یہ رپورٹ ہے، آپ کو معلوم ہے. اس نے سر قلم کر دیا، وہ اس کا اپنا پرسنلی معاملہ تھا، عبداللہ شیشانی جو بھی ہے. اب اس کو کیا چھوڑ دیا؟ لوگوں نے چھوڑ دیا عبداللہ کو، بلکہ اسی وقت گولیوں سے بھون دیا فرانس کی پولیس نے، ختم کر دیا. دونوں ختم ہو گئے، جن کے دونوں کے معاملات تھے وہ چلے گئے. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، تمہارے نزدیک عبداللہ شیشانی ٹیررسٹ ہے، یعنی اس نے سر قلم کیا اس لیے یہ ٹیررسٹ ہے. ہمارے نزدیک رسول کا خاکہ بنانے والا سب سے بڑا ٹیررسٹ، ظاہر سی بات ہے. اب فیصلہ یہی ہوگا، تمہارے نظر میں جو ٹیررسٹ تھا اس نے اس کو قتل کیا جو ہمارے نظر میں ٹیررسٹ تھا. بہرحال یہ معاملہ ہو گیا یا ختم ہو گئی بات. لیکن میرے عزیزو، اس واقعے کے بعد فرانس کی حکومت کو کسی ایک کی طرفداری کر کے گورنمنٹ بلڈنگوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے لگانے کا کیا مقصد تھا؟ حکومت کسی ایک ویکتی کے، ایک پرسنل شخص کی حمایت کرتے ہوئے اور گورنمنٹ کی بلڈنگ پر بڑی سائز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر لگا رہی ہے، یعنی کارٹون بنا کر کے. کارٹون در حقیقت یہ گالی کی صورت ہے، آدمی صاف گالی نہیں دے سکتا تو اس کی صورت بگاڑ کر کے کہیں لکھ دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا. اب پوری دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو غصہ ہے میرے عزیزو، یہ قتل جو ہو چکا تھا وہ 8 دن پہلے ہو گیا، 10 دن پہلے ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. اس قتل پر کسی نے احتجاج نہیں کیا، کہیں ہے کسی پروٹیسٹ نہیں ہوا تھا. پوری دنیا بھر کے مسلمان جو راستوں پر آئے یا پروٹیسٹ کیے، کس کے متعلق؟ فرانس کی حکومت نے جو یہ غلطی کی ہے، اپنی عمارتوں پر، گورنمنٹ کی بلڈنگوں پر جو رسول پاک کے خاکے لگائے، اس کے خلاف پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کو غصہ ہے اور سب آئے. یہ بات صاف صاف میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنیے. آپ کا میرا غصہ بھی کس پر ہے؟ دیکھیں، ٹیچر کا معاملہ ختم ہو گیا، اس نے کیا تھا، سامنے والے نے مار دیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہاں ختم ہو گئی چیز. اور جس نے قتل کیا اس کو بھی تم لوگوں نے نہیں چھوڑا، وہ بھی اس کو بھی گولیوں سے مار دیا، معاملہ ختم. لیکن ایک گورنمنٹ کا بلڈنگ پر اس طرح سے تصویریں لگانا، یہ در حقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑنا تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر ضرب لگانا تھا. اب ہم پروٹیسٹ کیے، آپ پروٹیسٹ کیے، ہم نے کہا، لیکن ہندوستان میں آنے کے بعد اب دجالی نظام کی جو میڈیا ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ پورے بحث کو ڈائیورٹ کرتی ہے، پورے مدے کو ڈائیورٹ کرتی ہے. یہ سارے جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، نیوز والے اسے کیا دکھا رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ نیوز والے یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک ٹیررسٹ کے حمایت میں اتنے مسلمان ہندوستان کی سڑکوں پر آ گئے. یعنی عبداللہ شیشانی نے جو قتل کیا ٹیچر کا، اس کی حمایت میں یہ سارے لوگ کھڑے ہیں اور پورا ڈیبیٹ اسی پر چل رہا ہے.
کیا آپ لوگ ہندوستان میں رہ کر کے ایک قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ ایک قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ ہم نے کہاں یہ قتل کے متعلق پروٹیسٹ کیا ہے؟ بتاؤ ذرا سے. اس عبداللہ نامی لڑکے کا کسی ایک کے ہاتھ میں بینر آیا پوری دنیا میں کہیں پر کہ اس کے قتل کی حمایت میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے؟ میرے عزیزو، پورے مدے کو ڈائیورٹ کرنا یہ میڈیا کا کام ہے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ قتل کے متعلق نہیں، بلکہ وہ فرانس کی گورنمنٹ کی حرکتوں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں. یہ میڈیا اینکرز یہ کہتے ہیں کہ فرانس کا وہ اندرونی معاملہ ہے، وہ اندرونی معاملہ ہے، وہ چاہیں ان کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ سیکولر ہیں، وہ چاہیں تو کسی ایک ویکتی کی حمایت کریں اور بلڈنگ کی پوری تصویر لگا دیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر سے. میرے عزیزو، اگر یہ فرانس کا اندرونی معاملہ ہے تو انڈیا میں ڈیبیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے نیوز روم میں یہ بحث کیوں ہو رہی ہے؟ آپ یہ سمجھیں اس زمانے کا سب سے بڑا خطرناک جال یہ میڈیا ہے. نیوز کا جو، اب ظاہر سی بات ہے یہ ہماری بھی کلپس اٹھا کر کے چلائیں گے اور پھر ہمیں بھی بتائیں بھڑکاؤ مولانا ہے، سامپردائک پھیلانے والے ہیں، ہماری گفتگو کو کاٹ کر کے پیش کریں گے، ان کا کام ہی وہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کے دماغ کو ڈائیورٹ کر رہا ہے کہ تم لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہو ایک قتل کی حمایت میں کیسے پروٹیسٹ کر رہے ہو؟ ان سے کوئی بھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والا یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہاں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قتل ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے. میرے عزیز، یہاں کہنا تو یہ چاہیے تھا قتل ہوا اور اس کے مقابل میں جس نے قتل کیا اس کا بھی قتل ہو گیا. ہم اس مدے پر بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں جو فرانس کی حکومت نے اپنی عمارتوں پر میرے آقا کی تصویر کشی کی ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا کسی ایک شخص کے کچھ ایسا قتل کرنے کی بنیاد پر پوری دنیا بھر کے 180 کروڑ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ جائز ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی ایک ہندو نے ٹیرر اٹیک کیا کسی پر تو کیا کروڑوں ہندوؤں کے بھگوان کی تصویر لگا کر کے اس کی مذمت کی جا سکتی ہے؟ ہم اس کے قائل نہیں. ایک ہندو نے اگر ٹیرر اٹیک کیا کسی پر تو کروڑوں ہندوؤں کے رام کرشن کی تصویر کشی کرنا اس کی اجازت نہیں دیتے. ہم سارے مذہب کے جو دیوی دیوتا ہیں ہم ان کو کرٹیسائز کہاں کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، یہ اسلام ہے جو انصاف سکھاتا ہے. اگر کسی ایک کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے تو اس کے پورے گھر کو لے کر کے نہ گرفتار کرو، اس کے پورے دین پر انگلی نہ اٹھاؤ. آج یہی دنیا میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ان پر کیس کیوں نہیں ہوتا. یہ میڈیا اینکرز پر یہ سیدھے یہ جملہ بار بار کہتے ہیں اسلامک آتنکواد نے حملہ کیا، اسلامک آتنکواد نے حملہ کیا. جانتے ہیں آپ کبھی ان لوگوں نے نیوزی لینڈ میں ہونے والے اس حملے کو عیسائی آتنکوادی کہا تھا جو ایک ظالم وحشی نے بندوق سے 60-70 مسلمانوں کو جو نماز میں تھے قتل کر دیا، شوٹ کر دیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم اس وقت یہ میڈیا والوں نے کیا عیسائی آتنکواد کہا تھا، کرسچن ٹیررزم کہا تھا؟ کیا ہندوؤں میں سے کوئی ایسے اٹیک نہیں کیا آج تک؟ میرے عزیزو، یہاں ہندوستان میں تو تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. عبداللہ شیشانی جو تھا اس کو برداشت نہیں ہوا، اس نے سامنے والے پر حملہ کر دیا. کس لیے؟ اس لیے کہ اس کے نبی کی توہین تم سامنے کر رہے تھے. نبی تو بہت دور کی بات ہے میرے سے. یہاں حالات انسان کیسے ہیں، ہمارے ماں باپ پر بھی اگر کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو ہم خاموش کہاں بیٹھتے ہیں؟ کوئی خاموش بیٹھتا ہے؟ اٹھاتا ہے، مارتا ہے. تو انسان کی یہ فطرت ہے. لیکن اس سے بڑی آتنکوادی میں یہاں تمہیں بتاؤں جو موب لنچنگ کی شکل میں چل رہی ہے، اس کو کوئی آتنکوادی نہیں کہتا. ایک تبریز کو پکڑ کر کے سارے یہ سنگھی جو اصل بھنگی ہیں سب مارتے ہیں اور قتل کر ڈالتے ہیں. ان کو کوئی میڈیا کا نیوز اینکر ٹیرر اٹیک نہیں کہتا. مر گیا بیچارہ، بیوہ ہے اس کی. آج کس بنیاد پر مارا تھا اس کو؟ کس بنیاد پر؟ کیا اس تبریز نے کبھی ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کی تصویر کشی کی تھی یا کسی دین کی مذمت کی تھی؟ نہیں، فقط تم چند لوگوں نے مل کر کے اس کو مسلمان سمجھ کر کے قتل کر دیا، مار ڈالا. پہلو خان اس سے پہلے کہ یہ قتل ہیں، اور
آپ کو اس سے پہلے کی بھی واقعات معلوم ہے 5-6 سال میں کیا چل رہا ہے. کسی کے گھر میں گھسے یہ آتنکوادی, اس کے گھر میں گائے کا گوشت ہے, اس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا. یہ کیسے تمہاری فریڈم ایکسپریشن ہے؟ یہاں تو تمہیں کھانے کی آزادی نہیں ہے, فرانس کی حمایت میں بولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس منہ کیسے ہے؟ یہ میڈیا جو آج کہہ رہی ہے, کیا فرانس کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ کسی کی تصویر نکالے؟ میں کہتا ہوں تم پہلے اپنی آزادی کو دیکھ لو, پہلے اپنی آزادی کو دیکھ لو. آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک بوڑھے شخص کو ہندوستان سے نکال باہر کیا تھا تم نے بھی, ایم ایف حسین کو. معلوم ہوگا اس نے کچھ دیوی دیوتاؤں کی تصویر نکالی تھی, وہ بھی 90 کی دہائی میں, 92 میں یا 93 میں. اس کو 10-12 سال کے بعد اٹھا کر کے جلا وطن کر دیا, وہ قطر میں جا کر کے ختم ہوا. یہاں تم برداشت نہیں کر پاتے اور فرانس کے متعلق ڈیبیٹ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمان کیوں نہیں برداشت کر رہے ہیں, کیوں اتنے بھاؤک ہو جاتے ہیں. ان کے نبی کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے تو اتنی زیادہ بھاؤک نہیں ہونی چاہیے. میرے عزیز, تمہیں معلوم نہیں تم اپنے دیوی دیوتاؤں سے کیسی محبت کرتے ہو, یہ ہمیں معلوم نہیں, لیکن ہم اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تم قتل کر لو, تم ٹکڑے کر لو, ہمارے بہت سارے ٹکڑے ہو چکے ہیں, آج ہم ان کے متعلق کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں. شام جل گیا ہے, یمن برباد ہو گیا ہے, عراق تباہ ہو گیا ہے. کون ہے دنیا میں جو پروٹیسٹ کرتے ہوئے آگے آ رہا ہے؟ کون ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے ٹکڑے تو برداشت کرتے ہیں, نبی کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہماری جان سے زیادہ کا معاملہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, یعنی آزادی اظہار رائے اس کو کہتے ہیں. اپنی رائے کے اظہار کرنے کی آزادی دے کر کے دکھاؤ. یہاں ہم پر کیس کر دیں گے آپ نے ایسی ایسی باتیں کیوں کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا مجھے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے؟ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے ہمیں گفتگو کرنے کی؟ ہمارے پاس یہاں پر کسی کو آزادی نہیں. کتنے تو رپورٹروں کو ان لوگوں نے جیل میں بھیج دیا ہے حق بات بتانے کی وجہ سے. ابھی کل یا پرسوں ایک کتے کو گرفتار کیا ہے تو پورے کے پورے لوگ راستوں پر کھڑے ہو گئے. نہیں, یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے. اس لیے کہ ہمارا پالا ہوا تھا, تم نے کیسے پکڑ لیا؟ ہمارا پالا ہوا تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کی میونسپلٹی نے یا پولیس نے یہ سمجھا کہ آوارہ کتا ہے اور گرفتار کر لیا. ہوا ایسی ہی, ادھر ادھر پھرنے والے کتوں کو میونسپلٹی گرفتار کرتی ہے, لیکن شاید میونسپلٹی کو معلوم نہیں تھا اس کے گلے میں پٹا تھا کسی کا, وہ پالا ہوا تھا. اس کی وجہ سے اب مالک راستے پر آ گئے کہ ہمارا کتا گرفتار ہو گیا ہے. لیکن میرے عزیزوں, یہ ڈبل رول آپ کو معلوم نہیں. آپ ایک دوسرے اسٹیٹ میں جائیں, تحقیق کریں, آپ کو معلوم ہوگا صرف 4 سال کے اندر 10 یا 12 ایسے نیوز اینکر ہیں جنہوں نے صحیح بات بتائی تو ان پر کیس ٹھوک دیا اور انہیں اندر بھیج دیا ہے. وہاں کہاں ہے فریڈم آف ایکسپریشن؟ یہ جو دنیا میں چل رہا ہے اس جال کو سمجھو, یہ دجال کے آنے سے پہلے کا جال ہے. آپ سے صرف اور صرف میں ایک ہی گزارش کروں گا, اور میری بات سننے والوں سے میری اپیل ہے, ایک اپیل ہے کہ آج اللہ رب العزت نے تمہیں عقل سلیم عطا کیا ہے. جو کچھ یہ جادو دکھا رہے ہیں اس پر 1% بھی یقین مت کرنا, یقین مت کرنا. اس جال سے اپنے آپ کو باہر کر لو. جو ٹی آر پی کے چکر میں پورے گھوٹالے کر رہے ہیں ان سے تم باز آ جاؤ, نکل جاؤ. دنیا کی خبریں دیکھنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ان کی بکواس دیکھنا ضروری نہیں ہے. اب دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے. ادھر نظر ہٹاؤ, ادھر نظر ہٹاؤ, سب تمہیں دکھ جائے گا. لیکن ان دجالی نظام کے پیروکاروں کے پیچھے نہ جائیں, یہ میری آج کی یہی گزارش ہے. ورنہ جادو تم پر بھی اثر کرے گا اور تم بھی وہی بولی بولو گے, تم بھی وہی بولی بولو گے. 4-5 سال کے اندر ان لوگوں نے ایسا ہی فیلڈ بھی بنائی, جو پہلے کٹر دشمن تھے وہ آج کٹر حامی بن گئے, ان کے جے جے کار کرنے لگے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو میڈیا کا اثر دماغوں پر آنے نہ پائے, اس بات کی میں اپیل کروں گا. اس لیے کہ دجال کے آنے سے پہلے جو علامات بتائی گئی اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہے, حق کو باطل بنا کے پیش کیا جائے گا اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے گا. جیسے فلسطین کو بھی دیکھ لیں. فلسطین ایک چھوٹا سا ملک, یہ فرسٹ ورلڈ وار میں مسلمانوں کی آبادی پوری 4000 یہودیوں کو رہنے کے لیے شرن دیا گیا. شرن کہتے ہیں نا, پناہ دی گئی 4000 یہودیوں. اب یہ ان کی ہجرت شروع ہوئی 4000 سے, فلسطین جانے لگے, لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے 1948 کے زمانے میں.
1947 جو ہماری آزادی کا سال ہے، اسی کے دوسرے سال اسرائیل میں وہ جو 4000 آئے تھے اب لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ فلسطین نہیں ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے باپ داداؤں کا ملک ہے، پہلے سے ہم یہیں آباد تھے۔ اب وہ دنیا کو منانے لگے، اپنی ایمبیسیاں ہر ملک میں کھولنے لگے۔ کچھ ملک اس وقت نہیں تسلیم کر رہے تھے کہ نہیں تم کنٹری نہیں ہو، تم زبردستی قبضہ کیے ہو، لیکن میڈیا نے اتنا دماغ واش کیا کہ آج عرب کی دھرتی پر بیٹھے ہوئے بادشاہ بھی یہ کہنے لگے فلسطین تھا ہی نہیں، اسرائیلی اصل ہے۔ مان لیا، یہ جادو اثر کر گیا۔ آج متحدہ عرب امارات بھی کہتا ہے کہ اسرائیل ایک کنٹری ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ سعودی نے بھی تسلیم کر لیا ہے، جارڈن تو بہت پہلے سے تسلیم کیا ہوا، مصر تسلیم کیا ہے، اب سوڈان کی باری ہے۔ اس طرح سے جو اسلامک کنٹریز تھے وہ کہتے تھے فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں پر بیت المقدس ہے، سال ہا سال سے مسلمان آباد ہیں۔ کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن میڈیا کا جادو اثر کرتا رہا۔ انہوں نے ایسی فیلڈ بنائی کہ اب ہر کوئی ان کے انڈر میں آتا رہا۔ یہ دجال کے آنے سے پہلے یہ فیلڈ ہموار کی جائے گی۔ اب مسلمانوں، آپ اپنے ذہن کی خبر لو، اپنے دماغ کی خبر لو، کیا ان کی بنائی ہوئی فیلڈ پر تم بھی اپنا دین بیچ کر کے ان کی جے جے کار کرو گے، یا پھر رسول پاک کے لائے ہوئے دین پر برقرار رہو گے؟ اپنے ذہن کی خبر تم خود لے لینا۔ دنیا جو دکھا رہی ہے میں اس کو ایکسپٹ کر لوں گا۔ جیسے مار کر کے کسی کو چور کہلوایا جائے، پولیس کا کام ہوتا ہے، وہ ظلم برداشت نہیں کرتا، آخر میں کہتا ہاں میں نے چوری کر لیا، لے جا کر کے کورٹ میں پیش کر دیا، دیکھو ہم نے اس کو اقرار کرا دیا اس نے چوری کیا، تم نے اس پر اتنی لاٹیاں ماری، اتنا کچھ کیا، مجبور ہو کر کہ اس نے کیا۔ یہی کام پوری دنیا میں کیا جائے گا، جگہ جگہ پکڑ کر کے مارنا، تمہاری داڑیاں کھینچنا، تمہاری ٹوپیاں اتارنا، تمہیں قتل عام کرنا، کسی ملک سے دربدر کرنا، مسلمان ڈر جائے، سہم جائے۔ اور یہ جو بولی بول رہے ہیں کہ تم آتنکواد ہو، تم ان کے ظلم کو برداشت نہ کر پا کر کے یہ کہنے لگ جاؤ گے کہ ہاں صحیح میں یہ مسلمان آتنکواد ہیں۔ یہاں تک وہ تمہیں لانا چاہتے ہیں، یہاں تک لانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھنا یہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں آج پوری دنیا میں، اس سے خطرناک ظلم دجال کے زمانے میں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئے ان میں اگر سب سے بڑا کوئی فتنہ ہے تو وہ دجال کا ظہور ہے۔ میری امت اس میں بھی مبتلا ہوگی، لیکن ڈرو مت، گھبراؤ مت۔ دجال کے آنے کے بعد ہم بچیں گے کیسے؟ ایک بات یاد رکھنا، جس کے ساتھ اللہ ہے، رب ذوالجلال کا یقین اس کے دل میں ہے، وہ دجال کیا 100 دجالوں سے بھی بچ جائے گا۔ اور جو دجال کے فتنوں سے بچ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے۔ سارے فتنے تو دنیا میں اس نے جھیل لی، ساری مصیبتیں جھیل لیا ہے، اللہ رب العزت اسے انعام عطا کرے گا، آپ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اس لیے اپنے ذہن کو، اپنی طبیعت کو ہمیشہ سنبھال کر کے رکھو، میرا دماغ اور میرا ذہن بکنے والا نہیں۔ اور چاہے یہ ظلم کے پہاڑ ہم پر توڑ دیں، آج ہو رہا ہے، کل ان کی باری تھی آج ہماری باری ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ آج ان کی باری ہے کل ہماری باری ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ہم اگر اس ظلم کے شکار ہو گئے تو اے میرے سننے والوں، کبھی نہ گھبرانا، کبھی نہ گھبرانا۔ امت کے علماء جاتے رہے لیکن اسلام پھلتا پھولتا ہی رہا۔ آج اگر ہمارے خون کی اسے ضرورت ہے تو ہم اپنے خون سے اس کی سچائی کریں گے، اس لیے کہ ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی کردار رکھتے ہیں۔ ضرورت پڑے تو اسلام کے لیے اپنے خون سے آبیاری کی جائے گی اور دین اسلام کی حفاظت کی جائے گی۔ آپ سب اپنے اختلافات کو ختم کرو، ان دجالی نظاموں پر آپ یقین کبھی مت رکھنا۔ گھر میں جاتے ہی ٹی وی آن کرنا، اس نیوز کو دیکھتے ہیں، اس نیوز کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو کہیں آمنا صدقنا، ہم ایمان لایا، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ نہ، آج کے زمانے میں جس نے اس طرح کا یقین کیا، میں سمجھتا ہوں اس نے بہت بڑی گمراہی خرید لی ہے، بہت بڑی گمراہی۔ ہاں، جب قرآن کھولنا تب کہنا آمنا و صدقنا، میں ایمان لاتا ہوں اور اس کی ہر بات پر تصدیق کرتا ہوں۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور ایک حق دین دے کر کے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا کہ اس رسول کا دین پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا، پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ العزیز۔
وہ دن آئے گا جب ہر گھر پر، ہر پارلیمنٹ پر پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا، میرے نبی کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام بول رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر ہماری قسمت میں وہ دن لکھے ہوں تو ضرور ہمیں ان دنوں تک زندہ رکھ، اور ہماری عمر کو اتنی طویل کر کہ ہم کائنات عالم میں پرچم اسلام کو لہراتے ہوئے دیکھ سکیں، ہمارے دلوں کو سکون ہو سکے۔ اے قدیر و جبار خدا، اگر ہم غریبوں کے حصے میں کوئی چیز تو لکھنا رکھا ہے تو بس تیری ذات سے یہ امید رکھتے ہیں، تیرے فضل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں امام مہدی کی فوج میں شامل فرما دے، ان کی خلافت میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔